بہت برا اشوک دور ہے، آگ آگ ہاتھ میں ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، امام کی خدمت، رسول خدا کی خدمت میں، کہ رسول خدا فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں ایک نیکی، اور اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، کہا تمہاری 50 نیکیوں کے برابر ہو۔ کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ جنگوں میں، ہم اتنے قریب، ہماری 50 نیکیاں، ان کی ایک نیکیاں۔ کہا ایک نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا، ایک نیکی کرنا بالکل ایسی ہے جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو، نیکی کرو۔ آپ کتنی دیر آگ اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں؟ کیسے رکھ سکتے؟ ذرا سا قطرہ گر جائے انسان جلتا ہے۔ اور نیکی کرنا آج کے دور میں ایسی ہے، دوسرے کو نصیحت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن عمل کرنا سب سے مشکل۔ اور یہی جو پہلی چیز ہے جو ہم اپنے امام کے لیے تیار کر سکتے ہیں، وہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کی تشکیلات ہی کو ایسا نہیں کر رہے کہ جس میں ہم امام کو دعوت دیں، ہمارے گھر میں صبح اٹھ کے امام کو سلام ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ہماری زندگیوں میں ایک عالم دین تھے، کہتے ہیں کہ میں پہنچا کاظمین، اور خدا ہم سب کو بھی کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ کہاں میں وہاں پہنچا، اور وہاں میں نے اندر یہ ذری سے توسل کیا امام سے کہ مجھے کوئی طریقہ ہو کہ میں وقت کے امام کی زیارت کر سکوں، کیا کروں ایسا کہ یہ میرے کام۔ کہتا ہے میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک بڑے اس زمانے کے عالم دین تھے، فقی تھے، اور وہ بیٹھے حرم کے ایک رواق۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایران سے ہیں؟ کہہ رہا ہاں۔ تو کہتا ہے میں ان سے کہا کہ میرا پہلا دن ہے سفر کا، تو انہوں نے کہا میرا آخری دن ہے سفر۔ تو میں نے ان سے پوچھا اپنے سفر کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے جو بات کی وہ بالکل میرے سوال کے مختلف تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں آئے ہو، اگر چاہتے ہو تم امام کی زیارت کرنا، تشرف ہونا، تو یہ چند چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ اس میں سے ایک انہوں نے یہ کہا کہ بہرحال جو ہے وہ زیارت آل یاسین جو ہے اس کو پڑھتے رہا کرو، اور ایک یہ کہا کہ ہر روز قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کر کر امام کو ہدیہ دو، کیونکہ جب تم امام کو تحفہ بھیجو گے تو امام اس تحفے کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس بھیجیں گے۔ اب یہ کتنا آسان سا کام ہے، مشکل کام ہے امام کو تحفہ دینا روز۔ قرآن کی آیتیں پڑھیں، ویسے بھی ایک مومن کو کتنی قرآن کی آیتیں ڈیلی پڑھنی چاہیے۔ کیا فرمایا ہمارے چھٹے امام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، 50 آیتیں، یا 50 آیتیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، 50 آیتیں۔ بڑا آپ گھبرائیں نہیں، آپ آہستہ آہستہ شروع کریں، 5 سے تو شروع کریں، 10 یقیناً پڑھتے ہوں گے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، 5 10، اور امام زمانہ کو ہدیہ دیں۔ امام کو تو مولا آپ پڑھے، اس کا ثواب آپ کو ہدیہ کرے۔ امام کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے دیتے ہیں امام کو کہ جب ہم امام کو کچھ دیں گے تو امام ہمیں دیں گے۔ جب آپ مجھے کچھ دیں تو میں کچھ نہیں تو کم از کم آپ کو دعا تو دوں گا نا۔ ویسے بھی مولانا بیچارہ کیا دے سکتا ہے، ایسے لوگوں کو دعا ہی دے سکتا ہے، وہ تو دعا تو دوں گا میں آپ کو۔ تو امام ہے، امام کے پاس تو کائنات کے سارے خزانے ہیں۔ جب ہم امام کو کچھ دیں گے تو ظاہر ہے وہاں سے بھی تو کچھ نہ کچھ، بہت کچھ آئے گا۔ تو اس کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک عادت بنائیں، ایک روٹین بنائیں۔ اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم عام آدمی سے مختلف ہوں گے۔ جب سارے لوگ اگر لائن میں کھڑے رہیں اور کوئی نہ دوڑے تو کبھی بھی کوئی قدم نہیں بڑھائے گا۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے پہلا قدم آگے بڑھایا۔ جب آپ پہلا قدم آگے بڑھائیں گے تو قرآن بھی پھر یہی کہتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اب سوال آیا کہ بھائی خدا کی مرضی ہے تو خدا ہی ہدایت نہیں دے رہا، تو علماء کہتے ہیں نہیں، یہ ہدایت ثانوی ہے، یعنی خدا کہتا ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اور خدا جب کہتا ہے قرآن میں کہ ہم جسے چاہے گمراہ کر دیں، ہر کسی کو نہیں کرتا،
جو خود پیچھے ہٹتا ہے، غلط کام کرتا ہے، خدا پھر اس کو گمراہ کرتا ہے. تو ہم ایک قدم آگے بڑھیں اپنے امام کے لیے، امام کی طرف، اور عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم اس محرم کے بعد اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اپنے کمیونٹی میں، معاشرے میں تبدیلی لے کر آئیں. کم از کم اپنے گھر سے شروع کریں، کم از کم ایک پودا اپنے گھر میں لگائیں، اس کو پانی دیں، فضا کو سبز رکھیں. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. گرینری پیدا کرنا، پولوشن ختم کرنا، یہ بھی ایک نیک کام ہے. اپنے گھر میں چیزوں کو چینج کریں. دعائے عہد 40 دن روایت ہے جو پڑھتا ہے، اور اگر وہ مر جائے تو ظہور میں قبر سے اٹھایا جائے گا. تو 40 دن کیا کوئی مشکل ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے دعائے عہد پڑھنے میں؟ اتنا ٹائم لگتا ہے دعائے عہد پڑھنے میں؟ کوئی اتنا وقت تو نہیں لگتا دعائے عہد میں. جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا. اور اگر چھوٹ جائے خدا نہ خواستہ اس ٹائم نہیں پڑھ پائیں، دن میں پڑھ لیں. نیت تو آپ کی ہے نا، خدا قبول کرے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. میں آپ کو بڑی بڑی چیزیں دے نہیں سکتا، میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں ویسے بھی. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ان کو جب ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہم دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے. جب آپ آہستہ آہستہ اس طرح بڑھیں گے، خدا خود آپ کے اندر جو ہے وہ تبدیلیوں کو. عزیزان محترم، یہ جب میرے پاس وقت نہیں ہے، بہرحال وقت تو ویسے بھی آج آخری تقریر ہے. اہل ذکر جو ہیں، جن کا قرآن بھی ذکر کر رہا ہے، جن کے لیے بیان بھی ہوتا ہے، اصل اہل ذکر اہل بیت ہیں، ائمہ علیہ السلام، انبیاء کے گھر ہیں. لیکن جو ان کی طرف بڑھتا ہے وہ بھی اہل ذکر ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے جو نہج البلاغہ میں مولا متقیان فرماتے ہیں، یہی فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک مقام پر آتا ہے، اور مقام اس کا جب یقین سے آگے بڑھتا ہے، پہلے ورا، زہد، اور پھر وہ یقین پر آتا ہے، پھر یقین سے وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اور آگے بڑھتا ہے، اور وہ رضا کے مقام پر آنا شروع ہو جاتا ہے. خدا اس کے ذہن کو جو ہے وہ خود بخود اس قابل کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر سرگوشیاں، نجوہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس عالم کی گفتگو میں اسے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، اسے ڈائریکشن ملتی ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فجورہا تقویٰ، ہم جس پہ چاہتے ہیں غلط اور جس پہ چاہتے ہیں تقویٰ جو ہے وہ اتارتے ہیں، مگر اپنے آپ کو پاک کرنا اور کامیابی اسی کے اندر ہے. تو ہم اس ذہن کو اس قابل کریں گے تو ہمیں یہ جو ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے وہ ہمارے ذہن پہ آئے گا. جب آپ کے موبائل میں بیٹری، اس کے اندر میموری خالی ہوگی تو ہی کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہوگی یا نہیں ہوگی. جب اس میں میموری نہیں ہے، آپ تصویر بھی کھینچیں، بولا میموری فل ہے، تصویر بھی نہیں کھینچ سکتی. تو جب یہ ذہن خالی ہوگا دنیا کی محبتوں سے تو ہی وہ اوپر سے ڈاؤن لوڈ ہوگا جو خدا دینا چاہتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو خالی کریں دنیا کی محبتوں سے.